جہنم کیا چیز ہے، کیوں بنائی گئی ہے، کس طرح کے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، وہاں کیا کیا ملے گا کھانے کو پینے کو، لوگوں کی زندگی کیسی ہوگی۔ آپ میرے ساتھ بنے رہیں اور جب تک میں اسٹیج پہ ٹکا رہوں آپ سنتے رہیں اور ایمان کو تازہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ سننے میں بڑا اچھا لگے گا، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم عمل کریں انشاءاللہ کوئی پریشانی نہ ہوگی، آرام سے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک زمانہ ایسا تھا ہم نہیں تھے، پھر ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا ہم نہیں رہیں گے۔ نہیں تھے، ہیں، پھر نہیں رہیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ دو جگہ میں سے کوئی ایک جگہ جائیں گے، یا تو جنت جائیں گے یا تو جہنم جائیں گے۔ اگر جنت چلے گئے کامیاب، جہنم چلے گئے ناکام۔ جنت اور جہنم برابر نہیں ہے۔ جنت جانے والے آرام سے رہیں گے، جانا تو پڑے گا، مرنا تو پڑے گا۔ مرنے کے بعد اگر پہنچ گئے جنت آرام ہی آرام، جہنم اگر چلے گئے تو پریشان ہی پریشان، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آئیے ہم اس کو قرآن کی روشنی میں سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ الحشر، سورہ نمبر 59 آیت نمبر 20، لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ جنتی اور جہنمی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جنتی اور جہنمی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، اس لیے کہ جنتی کامیاب ہے۔ کیوں کامیاب ہے؟ موج و مستی کی زندگی ہوگی، ٹھاٹ و باٹ اور شان و شوکت کی زندگی ہوگی، جو چاہیں گے وہی ہمیں ملے گی۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں پہ انسان کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ دنیا میں یہ خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، دنیا میں نہیں ملے گی۔ لیکن جنت میں لہم ما یشاؤون فیہا، انسان جو چاہیں گے وہی وہاں پہ ملے گا، آپ کو صرف مانگنے کی ضرورت ہے۔ جہنم میں ایسا کچھ نہیں ہے، اس لیے جنتی اور جہنمی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آج میں صرف جہنم کے بارے میں بتاؤں گا، صرف اور صرف۔ اور میرے بھائی آپ کو پتا ہے جنت بھی بن چکی ہے اور جہنم بھی بن چکی ہے، تیار ہے، صرف ہمیں جانے کی ضرورت ہے، صرف ہمیں مرنے کی ضرورت ہے۔ مر جائیں گے بس، یا تو جہنمی بن گئے یا تو جنتی بن گئے، دونوں تیار ہیں۔ آئیے ہم اس کو حدیث کی روشنی میں سنتے ہیں۔ نسائی شریف کتاب الایمان والنذور حدیث نمبر 3763، اسی طرح سے ترمذی شریف ابواب صفت الجنہ حدیث نمبر 2560، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، محدث البانی نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ لما خلق اللہ الجنة والنار ارسل جبریل الی الجنہ، جب اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کو تیار کر لیا، جنت بھی بن گئی جہنم بھی بن گئی، ارسل جبریل الی الجنہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے کہا جاؤ جنت جاؤ، ذرا دیکھ کے آؤ کہ میں نے جنت کس طرح بنائی ہے، جنت کیسی ہے اور جنت والوں کے لیے میں نے کیا کیا بنایا ہے۔ گئے حضرت جبریل علیہ السلام جنت دیکھنے کے لیے، بڑا مزہ آیا۔ واہ، جنت
کتنی خوبصورت ہے اور اس کی نعمتیں کتنی اچھی ہیں. دیکھ کر کے آنے کے بعد حضرت جبریل نے اللہ سے فرمایا لا يسمع بها احد الا دخلها. پروردگار عالم جو بھی تیری جنت کے بارے میں سنے گا وہ داخل ہو جائے گا. لا يسمع بها احد الا دخلها، اس کا ترجمہ محدثین اس طرح کرتے ہیں لا يسمع بها احد الا طمع في حصولها في دخولها وجاہد فی حصولها. جو بھی جنت کے بارے میں سنے گا پروردگار عالم اس کی خواہش ہوگی جنت میں داخل ہوں اور وہ پوری طاقت لگا دے گا جنت حاصل کرنے کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں حکم دیا فحفت بالمکارہ، جنت کو مکروہات کے ذریعے سے ڈھانپ دیا گیا. مکروہات کے ذریعے سے مطلب ایسے اعمال کے ذریعے سے ڈھانپا کہ انسان کا دل نہیں چاہے گا کہ ایسا کرے. مثال کے طور پر جنت میں جاؤ گے اسلام لانا پڑے گا، مسلمان بننا پڑے گا، مسلمان ہوگے تمہیں لوگ ستائیں گے، پریشان کریں گے، تمہیں کوٹیں گے، پیسیں گے، تمہیں صبر کرنا پڑے گا. جیسے چاہیں گے ظالم بادشاہ، ظالم انسان تمہیں پریشان کرے گا، لیکن تمہیں صبر کرنا پڑے گا. اسی طرح سے نماز پڑھنی ہوگی، جاڑے کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو، روزے رکھنے پڑیں گے چاہے گرمی کا موسم ہو یا جاڑے کا موسم ہو. اسی طرح سے زکوٰۃ دینی ہوگی، اگر تمہارا مال زکوٰۃ کے برابر پہنچ جاتا ہے، نصاب کے مطابق پہنچ جاتا ہے، اس طرح سے بہت سارے کام تمہیں کرنے ہوں گے تب تم جنت جا سکتے ہو. حضرت جبریل نے دیکھا، اس کے بعد سوچی اتنا کام کرنا پڑے گا جنت کے لیے. یہ سب جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا جنت کو. اس کے بعد جبریل سے کہا جاؤ تو دوبارہ جنت دیکھ کے آؤ، تو یہ سب دیکھے. اتنی شرط جنت جانے کے لیے. حضرت جبریل سمجھے کوئی آدمی جنت جا ہی نہیں سکتا، نہ اتنے کام کر پائیں گے نہ کوئی جنت جا پائے گا. دیکھنے کے بعد گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے بولے لقد خفت اللہ يدخلها احد، پروردگار عالم مجھے ڈر ہے کوئی بھی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ شرط بہت زیادہ ہے، کوئی بھی نہیں داخل ہو سکے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے کہا کہ ذرا جہنم کو دیکھ کے آؤ. گئے حضرت جبریل علیہ السلام جہنم دیکھنے کے لیے. جہنم پوری جوش میں تھی. یرکبو بعضھا بعضا، جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے پر چڑھ رہا تھا. جبریل علیہ السلام دیکھے، اس کے بعد بولے اللہ اکبر، اتنی خطرناک جگہ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے لیے بنایا. لا يسمع بها احد فيدخلها، جو بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ اس میں داخل ہوگا ہی نہیں. یعنی لا يسمع بها احد الا فزع منها واحرز فلا يدخلها، جو بھی سنے گا وہ چوک جائے گا، اس پر دہشت طاری ہو جائے گی، وہ گھبرا جائے گا اور اس سے بچنے کی کوشش کرے گا اور جہنم میں داخل نہیں ہوگا. یہ سوچے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات سے چھپا دیا. اس کے بعد پھر جبریل سے کہا جاؤ اب کی بار پھر دیکھو. آئے، دیکھا کہ ایسی چیزیں کہ کیا کہنے، یعنی بالکل آزادی. جہنم جانے کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ روزے رکھنے ہیں، نہ مسلمان ہونے کی ضرورت ہے. بے لگام گھوڑا کی طرح زندگی گزارنا پڑے گا، زندگی گزارے گا، یعنی ایسا، یعنی نافرمانی وغیرہ، اور ایسا کرنے میں مزہ آئے گا اور شیطان اس کو مزین کر کے پیش کرے گا. جبریل دیکھنے کے بعد بولے اچھا کون بچے گا، سب جہنمی بن جائیں گے. اور اللہ رب العالمین سے آ کر بولے پروردگار عالم لقد خشیت اللہ ینجو منها احد الا دخلها، مجھے ڈر ہے کوئی بھی بچ نہیں سکے گا، سارے لوگ جہنم چلے جائیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی،
جہنم جانے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، سب کچھ چھوڑ دیجئے، اللہ کی نافرمانی پہ اتر جائیے، جہنم آرام سے پہنچ جائیے گا۔ کیا مطلب ہے میرے بھائیو؟ جہنم اور جنت بن چکی ہے، جنتی بننے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، جہنمی بننے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اور پھر آگے چلتے رہیں، جنت اور جہنم بن چکی ہے، اور جنت میں جانے والے کمزور قسم کے لوگ ہوں گے، غریب قسم کے لوگ ہوں گے، جہنم جانے والے مالدار اور گھمنڈی اور ظالم قسم کے لوگ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ آئیے بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت اور جہنم کے درمیان بحث ہو گئی۔ جنت نے کہا کہ میرے اندر زیادہ تر لوگ گھمنڈی داخل ہوں گے، اوسرت بالمتکبرین والمتجبرین، میں خاص کی گئی ہوں گھمنڈی لوگوں کے لیے اور ظالم قسم کے لوگوں کے لیے، یعنی میرے اندر زیادہ تر مالدار قسم کے لوگ، ظالم قسم کے لوگ اور گھمنڈی قسم کے لوگ داخل ہوں گے۔ جنت نے کہا مجھے کیا ہو گیا، میرے اندر بھی تو غریب قسم کے لوگ داخل ہوں گے۔ ما لی لا يدخلنی الا ضعفاء الناس وسقطهم، میرے اندر زیادہ تر غریب قسم کے لوگ اور گھٹیا قسم کے لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے جنت سے کہا انت رحمتی ارحم بک من اشاء من عبادی، اے جنت تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے سے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ اور جہنم سے کہا انما انت عذابی اعذب بک من اشاء من عبادی، تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے جس پر چاہوں گا عذاب کروں گا۔ یعنی جہنم بن چکی ہے اور جہنم نافرمان اور ظالم قسم کے لوگوں کو سزا دینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اسی طرح سے جنت بن چکی ہے اور جنت انعام کے طور پر ہے، جو مومنین جنت میں داخل ہوں گے ان کے لیے ہے، یعنی مومنوں کے لیے جنت ہے، نافرمانوں کے لیے جہنم ہے۔ دوسری بات، جنت جانے والے اکثر کمزور قسم کے لوگ ہوں گے، غریب قسم کے لوگ ہوں گے، اور جہنم جانے والے اکثر مالدار اور گھمنڈی قسم کے لوگ ہوں گے۔ اب میرے سامنے ایک حدیث آ رہی ہے جو بڑی مشہور ہے کہ یہ جنت اور جہنم کی شروعات کہاں سے ہوگی۔ یہ تو جہنم بن چکی، جنت بن چکی، یہ ہم نے سنا، کہاں سے جہنم کا مزہ لوگ چکھیں گے، کہاں سے جنت کا مزہ چکھیں گے؟ ایک مشہور ترین حدیث ہے جو ابو داؤد کے اندر بھی مل جائے گی، نسائی کے اندر بھی مل جائے گی، اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی مل جائے گی، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے، محدث البانی نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ مشہور حدیث یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اور اسے نہلا دھلانے کے بعد، کفنانے کے بعد قبر میں جا کر کے رکھ دیتا ہے، اللہ اکبر، اکیلا تنہا قبر کے اندر جا کے رکھ دیتا ہے اور مٹی برابر کر دیتے ہیں، دو فرشتے بھیانک شکل میں آتے ہیں، اور اس کو اٹھا کر بیٹھاتے ہیں اور ان سے چند سوالات کرتے ہیں۔ اگر وہ سوال کا جواب دے دیتا ہے، اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے ان صدق عبدی، اے فرشتے میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے سچ کہا۔ کتنا پیار کی آواز ہے، میرے بندے نے سچ کہا۔ فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، فرشتے میرے بندے نے سچ کہا ہے، صحیح جواب دیا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، جنت کا لباس اسے پہنا دو اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔
जन्नती है, बिस्तर जन्नत का होना चाहिए, लिबास जन्नत का मिलना चाहिए, दरवाजा भी खोलो जन्नत की तरफ, कब्र ही से चालू। वयुफ्तहु, दरवाजा खोल दिया जाता है, फयातीहि मिन रौहिहा व तीबिहा, जैसे दरवाजा खुलता है जन्नत से, जन्नत की खुशबू और हवाएं आने लगती है, मजा लूटने लगते हैं। और अगर गलत इंसान होता है, हाँ, और अगर कोई जहन्नमी होता है, वो कब्र में दफन होने वाला इंसान, उनसे सवालात किए जाते हैं, चंद सवालात किए जाते हैं, जवाब नहीं दे पाता, अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, अनकज़बा, झूठ बोल रहा है ये देख लीजिए, जन्नती है, अगर जन्नती हो तो मेरे बंदा ने सच कहा, और अगर जहन्नमी तो झूठ बोल रहा है ये। फफ़रिशूहु मिनन नार व अल्बिसूहु मिनन नार वफ्तहू लहू बाबन इलन नार, फरिश्ते इसके लिए जहन्नम का बिस्तर बिछा दो, और इसके लिए जहन्नम, इसे जहन्नम का लिबास पहना दो, और जहन्नम की तरफ उसका दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोल दिया जाता है, फयअतीहि मिन हर्रिहा व समूमिहा, और जहन्नम की खिड़की जैसे खोली जाती है, दरवाजा जैसे खोला जाता है, उसकी गरम गरम हवाएं और गर्मी आने लगती है। क्या होता है उसके बाद, वयुज़य्यक़ु अलैहि क़ब्रुहु हत्ता तख्तलिफ़ फ़ीहि अज़लाउहु, फिर कब्र उसे भेजती है, दबाती है, जिसकी वजह से इधर की पसली उधर चली जाती है। पसली कहते हैं सीने की हड्डी को, इधर की हड्डियां उधर चली जाती है, उधर की हड्डियां इधर चली जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक फरिश्ता मुतय्यन किया जाता है उस आदमी को सजा देने के लिए। आमा असम, फरिश्ता कैसा होता है, अंधा, ना देखता है, असम फिर बहरा, अंधा देखेगा भी नहीं, देखता भी नहीं, बहरा सुनता भी नहीं। क्या होगा उसके साथ, माहू मिर्ज़बतुन, उसके पास एक हथौड़ा होता है, लौ ज़ुरिबा बिहा जबलुन लसारा तुराब, अगर वो हथौड़ा, वो फरिश्ता किसी पहाड़ के ऊपर मार दे, लसारा तुराबन, वो पहाड़ मट्टी बन जाएगा। उस हथौड़े से उस गुनहगार शख्स को मारता रहता है, यस्मउहा मा बैनल मशरिक वल मगरिब इल्ला सकलैन, उसकी आवाज को मशरिक से लेकर मगरिब तक जितनी भी चीजें हैं सुनती है, इल्ला सकलैन, मगर इंसान और जिन नहीं सुनते। अल्लाहु अकबर, पता चला जन्नत का मजा कब्र ही से इंसान लेने लगता है, और जहन्नम का मजा भी कब्र ही से चखने लगता है। चलिए कब्र से आप बाहर, कयामत बर्पा हो गई, उधर मैं नहीं जाता, ढेरों मुकर्रीन है। जब इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा कयामत बर्पा होने के बाद, तो जहन्नमियों को जो ले जाया जाएगा प्यार से नहीं, डांटते हुए, फटकारते हुए, ए चल, कैसे चल रहा है, तेज चल, डांटते हुए, फटकारते हुए, जहन्नमियों को जहन्नम की तरफ डांटते हुए और फटकारते हुए ले जाया जाएगा। आइए हम उसको कुरान की रोशनी में देख लेते हैं। सूरतुल मुरसलात, सूरह नंबर 77, आयत नंबर 29, इंतलिकू इला मा कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, चलो उस चीज की तरफ, यानी उस जहन्नम की तरफ जिसे तुम दुनिया में झुटला रहे थे, चल, चलने का दिल नहीं करेगा। जहन्नम को जब देख लेंगे अब आगे बढ़ेंगे ही नहीं, रुक जाएंगे, फरिश्ते देंगे धक्का, धक्के देंगे, जैसा कि सूरत तूर सूरह नंबर 52 आयत नंबर 13 में, यौम युदऊन इला नारी जहन्नम दआ, जिस दिन उन्हें धक्के दे दे करके
جہنم کی آگ کی طرف لے جائے جائیں گے۔ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ جہنم کو دیکھ کر کے رک جائیں گے، یتوقفون لئلا یتساقطوا فیہا، اس لیے رکے تاکہ جہنم میں نہ گرے۔ تب فرشتے کیا کریں گے؟ دیں گے دھکا، ڈٹ چل، دھکے، دعا یا دعو مطلب بے دردی کے ساتھ دھکا دینا، دھکا دے دے کر کے انہیں جہنم میں گرائیں گے۔ کیسے گرائیں گے؟ پیار سے پکڑیں گے ٹانگ اور پیشانی کے بال، ٹانگ پکڑ کر کے اور پیشانی کے بال پکڑ کر کے فرشتے اٹھا کے پھینکیں گے جہنم میں۔ پڑھیے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 41، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ یعرف المجرمون، اس دن مجرمین پہچان لیے جائیں گے، بسیماہم اپنی علامتوں سے، مجرمین اپنی علامتوں سے پہچان لیے جائیں گے۔ علامت کیا ہوگی؟ چہرے کالے بھچنگے ہوں گے، وضو تو نہیں کیے ہوئے ہوں گے، وضو کی جگہ پر روشنی نہیں ہوگی، لیکن مومنین پہچان لیے جائیں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، ہرے بھرے ہوں گے، اور جہاں جہاں وضو کا پانی لگا ہے وہ چمک رہے ہوں گے، پہچان لیے جائیں گے۔ تو فرشتے کیا کریں گے؟ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، مجرمین کی پاؤں کو، ٹانگوں کو اور پیشانی کے بال کو پکڑ کر کے اٹھا کر کے جہنم میں پھینکیں گے۔ اللہ اکبر! پتا چلا مجرمین کو جہنم میں پھینکا جائے گا ٹانگ اور پیشانی کے بال پکڑ کر کے۔ حدیث سے اور بھی پتا چلتا ہے کہ صرف ٹانگ پکڑ کر کے بھی پھینکیں گے، جیسا کہ آئیے بخاری شریف کتاب احادیث الانبیاء باب قولہ تعالی اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، حدیث نمبر 3350، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم کے ابا، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام ٹہل رہے ہوں گے، ملاقات ہو جائے گی اپنے باپ آزر سے، بری حالت میں دیکھیں گے۔ وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَطَرَةٌ غَبَرَةٌ، آزر جو حضرت ابراہیم کے باپ ہیں ان کا چہرہ کالا ہوگا، گرد غبار ہوں گے چہرے پہ، یعنی بری حالت میں ہوں گے۔ حضرت ابراہیم دیکھ کر کے اپنے والد سے بولیں گے الم اقل لک لا تعصنی، ابا جی کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا دنیا میں آپ میری نافرمانی نہ کیجئے؟ آپ نے میری نافرمانی کی اسی لیے تو جہنمی بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بولیں گے فَالْيَوْمَ لَا أَعْصِيكَ، بیٹا آج میں تمہاری نافرمانی نہ کروں گا، آج تمہاری نافرمانی نہ کروں گا، کہو جو کہو گے مان لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل نرم پڑ جائے گا، باپ کی محبت غالب آئے گی، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے بولیں گے یا رب انک وعدتنی اللہ تخزینی یوم یبعثون، پروردگار عالم تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن میں تجھے کبھی رسوا نہ کروں گا، میں تجھے کبھی شرمندہ نہ کروں گا۔ فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَبِيِّ الْعَبَادِ، تو اس سے بڑھ کر میری کیا انسلٹی ہو سکتی ہے، بے عزتی ہو سکتی ہے، میری توہین رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرے ابا جی آپ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور ہے، میرے ابا جہنم جا رہے ہیں، اللہ یہ میری بے عزتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انی حرمت الجنت علی الکافرین، اے ابراہیم میں نے کافروں کے لیے جہنم کو حرام کر دیا۔ ابراہیم تیرا والد کافر ہے اور کافر کے لیے جنت نہیں ہے۔ انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے کافروں کے لیے جنت کو حرام کر دی ہے، تیرا باپ کافر کیسے جنت جا سکتا ہے؟ پھر حضرت ابراہیم سے کہا جائے گا ابراہیم پاؤں کی طرف دیکھ،
ما تحت رجلک، تیرے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم دیکھیں گے پاؤں کی طرف، دیکھیں گے فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُتَلَطِّخٍ، دیکھیں گے کہ ایک جانور ہے، یعنی ان کے باپ کو جانور کی شکل میں دیکھیں گے، ایک جانور ہے جو خون سے لت پت ہے، خون سے رنگا ہوا ہے، فَيُوخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، پھر اس کی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی ٹانگ کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ٹانگ پکڑ کر کے محدثین، بعض محدثین مگر قوائم یعنی وہی یداہ ورجلاہ، یعنی پاؤں کا معنی یہاں بعض محدثین نے لیا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں پکڑ کر کے پھینکیں گے۔ کچھ بھی ہو، جہنمیوں کی عزت نہیں ہوگی، انہیں پھینکا بھی جائے گا بڑی بے دردی کے ساتھ، ٹانگ پکڑ کر کے، پیشانی کے بال پکڑ کر کے، یا دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں پکڑ کر کے، یا صرف ٹانگ پکڑ کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ جہنمیوں کا حال ہوگا۔ اب آپ آئیں، جب جہنم میں انسان کو ڈالا جائے گا، جہنم کی حالت کیا ہوگی؟ کیا ہوگی جہنم کی حالت؟ جہنم غصے میں بھڑک اٹھے گی، غصہ جائے گی، جہنم چیخنے لگے گی، لیاؤ لیاؤ میرے اندر، لاؤ اور لیاؤ، ایسے چیخے گی مارے غصے کے۔ آئیے ہم اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سورۃ الملک، سورہ نمبر 67، آیت نمبر 7 سے لے کر کے 10 تک پڑھتے چلیں۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، جب جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، تو یہ جہنمی لوگ جہنم کی آواز یعنی سخت زوردار آواز سنیں گے۔ شہیق کہتے ہیں الصوت الذی یخرج من جوف الحمار بشدہ، یعنی گدھے کی آواز جو پیٹ سے، گدھے کے پیٹ سے نکلتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اس کو شہیق کہتے ہیں۔ یعنی جہنم میں جب انسان کو ڈالا جائے گا، جہنمیوں کو، بڑی تیز آواز میں جہنم چیخے گی، کیا کہتے ہوئے؟ لے آؤ میرے اندر۔ وہی تفور، اور وہ جوش مارے گی۔ کیسے جوش مارے گی؟ کیسے جوش مارے گی؟ آپ اس کو جو ہے سورۃ المرسلات، سورہ نمبر 77 کی آیت نمبر 32 میں دیکھ سکتے ہیں۔ ترمی بشرر کالقصر، جب جوش مارے گی جہنم، بڑے بڑے جو بنگلے ہوتے ہیں، بڑی بڑی جو بلڈنگیں ہوتی ہیں، اس طرح سے وہ چنگاری پھینکنے لگے گی۔ اللہ اکبر، چنگاری پھینکنے لگے گی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جیسے جہنم میں گرنے جائیں گے، وہاں پہ ڈھیروں داروگے ہیں، بے شمار داروگے ہیں جہنم کے، اور ان تمام داروگوں کا سردار کا نام ہے مالک کبیر خزنۃ النار، یعنی جہنم کے جو داروگے ہیں، ان تمام داروگوں کا جو سردار ہے اس کا نام ہے مالک۔ جیسے جہنمی جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے، فرشتے پوچھیں گے، داروگے خزانچی فرشتے پوچھیں گے، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے جہنم مارے غصے کے پھٹ پڑے۔ جیسے وہاں پہنچیں گے، سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر، جیسے جہنمی جہنم میں گرنے کے لیے جائیں گے، اس کے دروازے پر پہنچیں گے، فرشتے داروگے لوگ جو ہے پوچھیں گے، اے جہنم میں جا رہے ہو، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ دنیا میں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا کہ غلط کرو گے تو جہنم میں جانا پڑے گا؟ ایسے ڈانٹیں گے، الم یاتکم نذیر، کوئی تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ جہنم میں جا رہے ہو؟ ایسے ڈانٹیں گے، ہے کہ نہیں؟ یہ لوگ کہیں گے ہاں ہاں آئیں گے، قالوا بلا قد جاءنا نذیر،
نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. یہ لوگ کہیں گے ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا، لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا، اور ان سے یہ کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا، تم لوگ گمراہی میں ہو. یعنی نبیوں کو، علماء کرام کو ہم نے جھٹلا دیا کہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ سب. پھر پछتائیں گے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. پھر یہ لوگ افسوس کرتے ہوئے کہیں گے، جہنمی افسوس کرتے ہوئے کہیں گے اے کاش ہم سنے ہوتے، یعنی جو لوگ ہمیں سمجھا رہے تھے ان کی بات سنے ہوتے، یا ہم عقل رکھتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے. پछتائیں گے، لیکن پछتا کر کوئی فائدہ نہیں ہے، ابھی عمل کا ٹائم ہے، وہاں پछتا کر کوئی فائدہ نہ ہوگا، کوئی فائدہ نہ ہوگا. آپ ذرا سنیں جہنم میں جہنمیوں کو کیا ملے گا. جہنم میں جہنمیوں کو کپڑا بھی ملے گا، کھانا پینا بھی ملے گا. ہاں، جہنم میں جہنمیوں کو سب کچھ ملے گا، پہننے کے لیے کپڑے دیں گے، کھانا بھی ہوگا، پینے کے لیے پانی بھی ملے گا، بہت کچھ ملے گا. آئیے ہم اس کو قرآن کی روشنی میں ذرا سن لیتے ہیں کہ کیا ملے گا ہمیں جہنم میں. آئیے، جب جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ. تو جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے ہیں، آگ کے کپڑے، کپڑے دیے جائیں گے آپ کو پہننے کے لیے. اللہ نہ کرے آپ سب کو، استغفر اللہ، زبان میری بہک گئی، جہنمیوں کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنتی بنائے. بولیے آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتی بنائے، آمین. جو جہنمی ہوں گے انہیں ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، کوئی بھی عالم کسی کو نہیں کہہ سکتا تو جہنمی ہے، استغفر اللہ، وہ اللہ جانتا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں ایسا کرنے سے جہنم جائے گا، ایسا کرنے سے جنت جائے گا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں. تو جو جہنمی ہوگا اسے کپڑے ملیں گے، لیکن آگ کے کپڑے ہوں گے، آگ کے کپڑے ہوں گے، کھانا بھی ملے گا، کھانے کے لیے دیا جائے گا. آئیے اس کو ہم قرآن کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں. سورہ دخان، سورہ نمبر 44، آیت نمبر 43 سے لے کر کے 46 تک. اسی طرح سے سورۃ الصافات، سورہ نمبر 47، آیت نمبر 64 سے لے کر کے 68 تک. سورۃ الحج، سورہ نمبر 22، آیت نمبر 19. سورہ محمد، سورہ نمبر 47، آیت نمبر 15 کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں. کھانے کے لیے دیا جائے گا، زقوم کا پھل دیا جائے گا. زقوم کا ایک درخت ہے، یہ درخت کہاں ہے؟ جہنم کے اندر ہے. جہنم کے اندر درخت، زقوم کا درخت، اس کی جڑ جہنم کی تہوں میں ہے. اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں پوری جہنم تک پہنچی ہوئی ہے. اس کا جو پھل ہوگا زقوم تھوہر، یہ کھانے کے لیے دیا جائے گا جہنمیوں کو. جیسے کھائیں گے ہوگا کیا؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کملح. اسی طرح سے مطلب یہ آیت ہے کہ زقوم کا درخت گناہگاروں کے لیے، گناہگاروں کا کھانا ہے. یہ جیسے کھائیں گے یہ پیٹ میں جا کر کے پگھل جائیں گے اور جوش مارنا شروع کرے گا. کغلیل حمیم، جو میں بھول رہا تھا وہ آیت یاد آ گئی کہ گناہگاروں کے پیٹ میں یہ جا کر کے جیسے پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے، ہانڈی کی تلچھٹ ہوتی ہے، اس طرح سے وہ جو ہے ابلنے لگے گا، وہ کھولنے لگے گا، جوش مارنے لگے گا. کغلیل حمیم، جیسے گرم پانی جوش مارتا ہے. اللہ اکبر. آرام ملے گا،
فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، جہنمی اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے، وہ اسی سے پیٹ بھریں گے۔ پینے کے لیے جب مانگیں گے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اسی سے جہنمی جو ہے اپنا پیٹ بھریں گے، اور جب پیاس لگے گی پانی مانگیں گے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اسے گرم پانی پلایا جائے گا، جیسے وہ گرم پانی پئیں گے ہوگا کیا؟ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کی آنتڑیوں کو وہ گرم پانی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ تو جہنم میں کپڑے بھی ملیں گے، آگ کے کپڑے ہوں گے، کھانا ملے گا زقوم کا درخت اور دوسری چیزیں۔ اسی طرح سے جہنمیوں کے جلنے کی وجہ سے جو چمڑی جلتی ہے، وہ جلا ہوا اور خون بنتا ہے، پیپ بنتی ہے، وہ کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، جہنم میں یہ سب کھلانے پلانے کے بعد پھر اس کو جہنم کی آگ کی سزا دی جائے گی، آگ میں اس کو جلایا جائے گا، آگ میں جلایا جائے گا، جلنے کی وجہ سے پورا بدن گرم، پیٹ گرم، لیکن لا یذوقون فیہا بردا، پینے کے لیے چکھنے کے لیے اسے کوئی ٹھنڈی چیز نہیں ملے گی جس سے بدن کو تھوڑی ٹھنڈک حاصل ہو، ولا شرابا، کوئی پانی ایسا نہیں ملے گا جس سے ان کی پیاس بجھے۔ تو اس طرح کا کھانا اور پینا ملے گا، اس سے وہ اکتا کر کے رو دھو کر کے جہنم کا جو فرشتہ ہے اس کو آواز دے گا، موت ڈھونڈے گا، لیکن وہاں موت آئے گی؟ موت نہیں آئے گی۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، وہاں نہ تو مرے گا اور نہ ہی زندہ ہوگا۔ عجیب و غریب زندگی ہوگی وہاں پہ، عجیب و غریب زندگی ہوگی، نہ مرے گا کہ اسے آرام مل جائے کہ جھنجھٹ ہی ختم، سزا ہو رہی تھی، عذاب ہو رہا تھا، مر گئے، سب ختم۔ ولا یحییٰ، اور نہ وہ جیے گا، یعنی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، زندگی نہیں ملے گی جس سے کوئی فائدہ اٹھائے، آرام اور سکون حاصل کرے۔ تیسری ایک زندگی ملے گی جس میں سزا بھگتنا پڑے گا، مار پیٹ، آگ کی سزا، اس طرح سے۔ تو وہ پریشان ہو کر کے جہنم کا جو داروغہ ہے، یعنی داروغوں کا جو سردار ہے، اس کو آواز دے گا اس کا نام لے کر، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے مالک، اے مالک، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے، ہمیں موت ہی دے دے۔ اے مالک، اے جہنم کے داروغوں کا سردار، اپنے رب سے کہو کہ ہمیں موت دے دے، اب برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت مالک وہ کہیں گے انکم ماکثون، اے جہنمیوں اب تمہیں یہیں پہ رہنا ہے، یہیں پہ رہنا ہے، یہیں پہ رہنا ہے، موت کچھ نہیں آئے گی، کیوں؟ موت کو بھی موت آ چکی ہوگی۔ موت جو ہے ابھی ہم لوگ مر رہے ہیں، گاؤں میں تلاش کریں کتنے لوگ چلے گئے، قبرستان جائیں، پتہ چلے گا یہ ان کی قبر ہے، ان کی قبر ہے۔ ایک مرتبہ وہ جیا تھا، کسی کا باپ تھا، کسی کا داماد تھا، کسی کا سسر تھا، کچھ تھا، بس ختم، وہاں پہ موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ موت کو بھی موت آ چکی ہوگی۔ آئیے ہم آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں، بخاری شریف کتاب التفسیر، باب قولہ تعالی وانذرہم یوم الحسرہ، حدیث نمبر 4730۔
حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ. حدیث اس طرح سے ہے، اور دوسری مسلم شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں جب چلے جائیں گے، موت کو لائی جائے گی. یوتا بالموت کہیئت کبش املحا. جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، موت کو لایا جائے گا چت قبر مینڈے کی شکل میں. جنتی بھی دیکھ سکیں گے آرام سے، جہنمی بھی دیکھ سکیں گے آرام سے. دیکھیے جنت اوپر ہے، جہنم نیچے ہے، یہ بات یاد رہے، جنت اوپر جہنم نیچے. موت کو لائی جائے گی جنت اور جہنم کے بیچ میں چت قبر مینڈے کی شکل میں. اس کے بعد فرشتہ آواز دے گا، ایک فرشتہ، یا اہل الجنہ، اے جنتیو، اے جنتیو، جیسے آواز دیں گے، فیشربون وینظرون، تو جنتی اپنی گردن اٹھا اٹھا کر کے دیکھیں گے. پھر ان سے سوال کیا جائے گا، ہل تعرفون ھذا، اے جنتیو تم لوگ اسے پہچان رہے ہو؟ وہ لوگ کہیں گے، نام ھذا الموت، ہاں پہچان رہے ہیں، یہی موت ہے، یہی موت ہے. کیوں؟ مر چکے ہیں نا. پھر جہنمیوں کو پکارا جائے گا، یا اہل النار فیشربون وینظرون. جہنمی اپنی گردن اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے. پھر ان سے کہا جائے گا، ہل تعرفون ھذا، کیا تم لوگ اسے پہچان رہے ہو؟ جہنمی لوگ کہیں گے، نام ھذا الموت، ہاں پہچان رہے ہیں، یہی موت ہے، یہی موت ہے. فیذبح، پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا. اس کے بعد پھر وہی فرشتہ جنتیوں کو آواز دیں گے، یا اہل الجنہ خلود فلا موتا، ویا اہل النار خلود فلا موتا. اے جنتیو، اب جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، کبھی موت نہ آئے گی. اے جہنمیو، اب ہمیشہ جہنم ہی میں رہنا ہے، کبھی موت نہ آئے گی. یہ بات سن کر کے جنتیوں کو بڑی خوشی ہوگی، بڑا مزہ آ گیا، اب تو جنت سے نکلنا نہیں پڑے گا. مگر جہنمیوں کو بڑی تکلیف ہوگی کہ تکلیف جھیل رہے ہیں، پھر نکلنے کا موقع نہیں ملے گا. مقرر صاحب آ چکے ہیں، میں یہ ہے ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جنت کیسے ملے گی؟ اعمال کرنے ہوں گے. جہنم کب ملتی ہے؟ جب کچھ نہ کرے. تو ہمیں کچھ کرنا ہوگا جہنم سے ہمیں بچنے کے لیے.